جب ہم دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، پرٹیکولرلی جس طرح یو ایس اے، چائنا، یو کے، کوریا، شری لنکا ٹائپ کنٹریز جو کہ ایجوکیشنلی بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں، جب ہم ان کے کریکولم پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے کہ ان کے ہر سیکنڈ پیراگراف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آر کریکولم از بیسڈ آن دا زیسٹ فار لائف. زندگی کے اندر خوشی، زندگی کے اندر ہیپینس، ویل بینگ، یہ باتیں لکھی گئی. ابھی جو 2020 کا جو کریکولم وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کے اندر جو پلیئر ہے، ہیپینس آف دا لائف ہے، اس کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے. آخر ایسا کیوں؟ اگر ہم انٹرنیشنل سینیریو کی طرف دیکھتے ہیں یا ورلڈ کے جو بزنس سینیریو کو، اکنومیکل سسٹم کو دیکھتے ہیں تو پوری کی پوری دنیا ابھی ایک اکنومیکل انجن میں کنورٹ ہو چکی ہے، اور ہم اپنے انسٹیٹیوشنس کے اندر جسٹ ان کے لیے ایک اکنومیکل فیول تیار کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور ان کی ساری زندگی کو ہم نے کنسائز کر دیا ہے، لپیٹ دیا ہے جسٹ اس بات کے اندر کہ انہوں نے اپنے آپ کو اکنومیکلی کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. لائک وائز اگر ہم گلوبل بزنس سینیریو کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی فائنینشیل موومنٹ ہے، جو ان کی فائنینشیل سٹرینز ہیں، ان کی انالیٹیکل رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت 4 بگیسٹ بزنسز ہیں جو کہ دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں. نمبر 1 آرمڈ آرمامنٹ، ہتھیار خرید رہے ہیں، ہتھیار بیچ رہے ہیں. نمبر 2 الکوہل، ٹوبیکو اینڈ دا لائک تھنگس آر انکلوڈیڈ ان دیٹ. Number 3 pharmacy, medical sciences, medicines, and number 4 is education. Now the question is this کہ اگر پوری کی پوری دنیا ان 3 ٹاپ بزنسز کو، ذرا ہم چوتھے بزنس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈراپ کرتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے اس وقت یہ ٹاپیسٹ بزنس ہے تو پھر یہ کوشچن نہیں رہ جاتا ہے کہ پوری دنیا کیا سٹریس کا شکار ہے یا نہیں. ہم لوکل سے گلوبل تک جب ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں پورے کی پورے لوگ دا ڈرینچڈ ود دا سٹریس دکھائی دیتے ہیں. آخر سٹریس کیوں؟ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس وقت ہم جس ویب کا پارٹ ہیں، جو ٹیکنالوجیکل ویب کا پارٹ ہے، سوشل میڈیا کا پارٹ ہے، اس ٹیکنالوجیکل ویب کو پوری دنیا میں بہت زیادہ استعمال کیا. اپروکسیمیٹلی ٹو 90% پیپل آر انجوائنگ دس. اب حیران کن ایلیمنٹ یہ بھی اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے کہ جو 70% لوگ ہیں وہ جسٹ اس ویب کو پورنوگرافیکل ایلیمنٹ کے لیے، انیتھیکل ایلیمنٹ کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں. A lot of business is going to be launched over there جس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جس کو تقریباً تمام کی تمام سوسائٹیز امورل قرار دیتی ہیں. جب پوری دنیا کے 70% پرٹیکولرلی ینگسٹرز ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوں گے تو یہ ہمارے لیے پھر سوچنے والی بات نہیں رہ جاتی ہے کہ پوری دنیا اس وقت کس سائڈ پہ جا رہی ہے. ایک چیز بہت اہم ہے کہ جس جنریشن کو ابھی ہم اس وقت ڈیل کر رہے ہیں، جس جنریشن کو ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ جنریشن جو اس وقت کرنٹ سینیریو کے اندر ہے، دیٹس اے مور سوفسٹیکیٹڈ جنریشن، مور فیسیلیٹیٹڈ جنریشن. جتنی سہولیات اس جنریشن کو دی گئی ہیں اتنی کسی بھی پچھلے 10,000 سال کی ہسٹری کے اندر کوئی بھی اتنی فیسیلیٹیٹڈ جنریشن نہیں تھی. ہمارے ارد گرد فیسیلیٹیز کا ایک انبار لگا پڑا ہے. وہ چیزیں جو پہلے ایک خیال تھیں، ایک خواب تھیں، آج وہ حقیقت کے روپ میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. ان ساری فیسیلیٹیز کے ہوتے ہوئے بھی اگر سٹریس ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سٹریس جنریٹ کہیں اور سے ہو رہی ہے. ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ سٹریس مینجمنٹ، ہاؤ کین وی مینیج دا سٹریس؟ اگر ہم کوئی چیز پازیٹیو ہوتی ہے تو اس کو مینیج کرتے ہیں. سٹریس کو مینیج نہیں، سٹریس کو کیور کیسے کرنا ہے، سٹریس کو ریفارم کیسے دینی ہے اپنے آپ کو. اور اکثر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ the people are proceeded to the other people کہ وہ جی ہم سٹریس کا شکار ہیں، آپ ہماری اس سلسلے میں کوئی مدد کریں. How can anybody else can help in your stress reduction؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف me myself if I am in the stress. میں خود اپنی سٹریس کو کر سکتا ہوں. اگر ہمارے ارد گرد اتنی فیسیلیٹیز ہیں اور ہم سٹریس کا شکار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیسیلیٹیز کا ہونا سٹریس کا کوئی سلوشن نہیں ہے.
اٹس مین جو انٹرنل اسٹرکچر آف دا ہیومن بینگ ہے، جو اس کا اندر ہے، جو اس کے اندر پل رہا ہے، اگر اس کو ہم درست سمت میں نہیں لے کے جاتے ہیں تو تب تک باہر کا انوائرمنٹ ہم جیسا بھی ڈیولپ کیے رکھیں گے وہ کبھی بھی ہماری سٹریس کو ریڈیوس نہیں کر سکتا۔ 59 to 70% people are not living in the families, don't like to be in the family. گھر میں بیٹھنا ان کو پسند نہیں ہوتا. They want to quit every time from their families. وہ اپنی فیملی سے کوئٹ کرتے ہیں. They are spending their maximum time on this media. They are not having any sort of the alignment with their family too. سو سٹریس مینجمنٹ کو جو کہا جاتا ہے یا جس کو مانا جاتا ہے کہ جس سٹریس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اگر ہم انیشیل لیول پر اس کی کیور کی طرف جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے سپر جو الائنمنٹ ڈیولپ کرنی ہے وہ اپنی ذات کے اندر کو، یعنی انر آف آر سیلف کو باہر کے انوائرمنٹ کے ساتھ الائنڈ کرنا ہے، ان بیسک میتھس کے ساتھ جو بیسک میتھس ہمیں راستہ پرووائڈ کرتی ہیں کہ ہم اپنی ذات کے اندر، اپنے سینسز کے اندر کس طرح اپنے آپ کو سٹرینتھنڈ کر سکتے ہیں۔ ٹالرنس جب یہ نکلتی ہے تو ڈس آرڈر ڈیولپ ہوتے ہیں۔ ایکسیپٹنس، سیلف میڈ ایگوز دین ٹو تھنک اباؤٹ دا ادر پیپل اونلی، ہمیشہ اس چیز کو دیکھنا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے ہمیں اپنی ذات سے بہت دور لے کے جاتا ہے۔ پھر ہم اپنی ذات کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں اور ہر ٹائم اپنے آپ کو یہ لاجک دیتے رہتے ہیں کہ ہم درست ہیں، اگر کوئی غلط ہے تو باہر غلط ہے، اگر کوئی غلط ہے تو دوسرا غلط ہے۔ جب تک سیلف ایکچولائزیشن یہ سیلف اسیسمنٹ نہیں آتی ہے اس وقت تک ہم اس مونسٹر سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں سٹریس کا انیشیل لیول یہ ہوتا ہے کہ وی اسٹارٹ تھنکنگ نیگیٹو، اور سٹریس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو کمٹ دا سیوسائڈ۔ کیوں؟ دا لائف وچ از سو بیوٹیفل، زندگی جو بہت خوبصورت ہے، ہم اس کو بھی تیاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم اس سے بھی کوئٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اندرونی طور پر اس چیز کے لیے خود کو تیار ہی نہیں کر پاتے۔ اب ناؤ دا کوسچن از دس کہ اندرونی طور پر اپنے آپ کو اس کے لیے کیسے تیار کیا جائے۔ نمبر 1، آپ کی کچھ ریلیجیس متھس ہیں، جن ریلیجیس متھس کو پکڑیں۔ اگر میں اسلامک فلسفی کی بات کروں تو جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر سٹریس کس بات کا؟ جب یہ کہہ دیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سٹریس کس بات کا؟ جب یہ کہہ دیا گیا کہ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب تم نے اللہ پہ توکل کر لیا تو پھر سٹریس کس بات کا؟ سٹریس تب ڈیولپ ہوتی ہے جب ہمارا بلیف ڈس آرڈر کی طرف جاتا ہے، جب ہمارا یقین، چاہے تو وہ ہماری مت پر ہو چاہے وہ ہماری ذات پر ہو، جب یہ یقین ٹوٹتا ہے، جب یہ یقین بکھرتا ہے، جب اس یقین کے اندر ڈس آرڈر ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ یقین رکھیں کہ ہم سٹریس کی طرف جائیں گے، ہم ایگزائٹی کی طرف جائیں گے، ہم پریشانی کی طرف جائیں گے۔ پھر ہم سلوشن کس بات میں تلاش کرتے ہیں؟ اگر ہم پوری دنیا کی طرف دیکھیں تو دیکھیں ایوری ڈے دا پیپل وانٹ ٹو کریٹ زیسٹ، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کبھی تو اس میڈیا کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، نمبر 2 کبھی وہ پبس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ناچ گانوں کی محفلوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ایسی رانگ ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شتر بے مہار ہو جائیں، ان کے اوپر کسی قسم کا۔ اور آج کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے جو یہ فیوچر کی طرف پروسیڈ کر رہی ہے، یہ سیروگینٹس کی طرف چل رہی ہے کہ ایوری ہیومن بینگ ول ہیو ٹو ہائر این سیروگینٹ، وہ ایک روبوٹ ہائر کر لیں گے جو ان کی جگہ پر سوسائٹی کے اندر کام کر رہا ہو۔ مین ہم اپنا ایک ریپلیس ڈیولپ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ریپلیس کر رہے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو ریپلیس کریں گے تو نہ صرف ہماری لرننگ اس لائن پہ جا سکے گی، نہ ہماری انٹرنل ریفارمز اس لائن پہ جا سکیں گی، اور اگر ایسا کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارا سیوسائڈ ریشو، ہماری ڈیورس ریشو، ہماری کوہیبلیٹیشن، پرٹیکولرلی میں یہ کہوں گا، کیوں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز کے اندر کوہیبلیٹیشن جو ہے وہ بتدریج انکریز ہو رہی ہے، living together of a male and the female in a one house without any marriage۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم اس یوز لیس آرڈر کی طرف جا رہے ہیں، اس دور کی طرف جا رہے ہیں جسے ہم کیوس مین کا دور کہتے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی، نو ڈاؤٹ آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا ٹیکنالوجی، آئی ایم ان دا فیور دیٹ وی ول ہیو ٹو یوز دس ٹیکنالوجی پازیٹیولی۔ ہم اس ٹیکنالوجی کو پازیٹیولی استعمال کریں۔ اینڈ نمبر ٹو، دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ، دیٹ وی ول ہیو ٹو میک آر سوشل ریلیشنز مور اسٹرینتھنڈ۔ انگزائٹی بڑھتی ہے، ڈپریشن بڑھتا ہے جب ہمارے ریسورسز سے زیادہ ہماری خواہشات ہوتے ہیں، جب ہمیں توکل اور اکتفا سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، انگزائٹی کو ختم کرنے کا، ڈپریشن کو ختم کرنے کا، سٹریس کو ختم کرنے کا ایک بگیسٹ رول ہے، دیٹ از دا ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ۔ بی ویری تھینکفل ٹو ایوری تھنگ، بی ویری تھینکفل ٹو ایوری باڈی، say thank you to everybody, and nobody loves you more than yourself۔ آپ اپنی ذات سے زیادہ آپ کی ذات سے کوئی اور محبت نہیں کرتا۔ So early in the morning when you are looking at the mirror, sometimes say to yourself that hey, I love you. Say thanks to Almighty Allah that who has given you such structure۔ اور اگر تم میں کوئی کمی رہ گئی ہے، جو بائی برتھ تم میں کو کمی رہ گئی ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس نے آپ میں کو کمی ڈیولپ کر دی ہے، تو ایسی صورت میں اپنی اس کمی کو نہ دیکھیں، بلکہ ان ساری کی ساری عطاؤں کو دیکھیں، ان بلیسنگز کو دیکھیں۔ اگر آپ بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنے لگیں گے تو وہ بیلیو کریں کہ کرسنگ سے کم ہوں گی، کرسنگ سے بہت زیادہ ہوں گی۔ جتنی آپ کرس کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کی بلیسنگز ہوں گی۔ اور ان بلیسنگ کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو وی کین کوئٹ آر سیلف فرام دا اسٹریس۔ یہ میرا ایک انٹروڈکشن ہے، انیشیل لیول کا ایک انٹروڈکشن ہے، ہم اس پر ڈیٹیل ڈسکشن ڈیفینیٹلی کریں گے۔ اس انٹروڈکشن میں صرف اتنی سی بات میں بیان کرنا چاہ رہا تھا اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی اسٹریس فیل کریں، ٹیک یور سیلف آؤٹ آف دیٹ سفیئر مینٹلی آؤٹ۔ جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے، تھنک دیٹ اٹ واز ناٹ ان دا پریزنٹ سینیریو۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی مسائل آتے ہیں، ڈونٹ پٹ یور سیلف ٹو تھنک اباؤٹ کہ یہ مسئلہ آیا ہے، تھنک اباؤٹ دا سولوشن، اینڈ وین یو ول ٹرائی ٹو فائنڈ دا سولوشن یو ول کمٹ یور سیلف، یور برین ول ڈیفینیٹلی فائنڈ دا تھاؤزینڈز سولوشن۔ I will discuss these things, that how to find the solution in the critical thinking and problem solving, but it's a very important that we will have to use not only the instruments around us positively, but first of all and the foremost is this, that we will have to use ourselves positively. I think so if we are good trying and if we start positively using ourselves, I think so that the stress will be reduced. Thank you very much.